akhirnya beliau mengijazahkan kepada Kiai Maimun Thariqah At-Tijani. Thariqah Tijani, padahal kita ketahui bahwa Kiai Maimun itu thariqahnya Naksabandi. Naksabandi minal awal, Sadiliyah wa Naksabandi. Tetapi beliau terakhir diijazahi beliau oleh Syahdakani ini Thariqah Tijani. Saya nggak akan panjang lebar. Beliau dari Maroko, Maghrib, yang mana kalau menurut sebagian ulama, daulah Islam minal masyriq ilal maghrib. Al masyriq itu Indonesia. Daulah Islami al masyriq, akhir masyriq yakni Indonesia, wa akhir maghrib yakni Maroko yakni. Yani al maghrib wa Indonesia kal ikhwan yakni. Indonesia dengan Maroko ini sama-sama memiliki persaudaraan yang erat. Kata Kiai Maimun, beliau keliling ke beberapa negara, salah satu di Mekah, di Maroko, di Spanyol, Mesir, Turki. Yang membuat Kiai Maimun saat itu di Maroko sama-sama ada oleh akhir. Podo. Dadi ning ngene ndi gak ono kethek ogling kecuali ning Indonesia karo ning Maroko. Nanti ini ada kesamaan. Jadi memang kefamilian antara Maghrib dengan Masyriq ini benar-benar terjadi, dan insya Allah Islam kuat di Indonesia dan kuat di Maroko. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nasma an-nasahih wal mawaid minan asya at-takani. Fadhal falyatafaddal maulana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أيها السادة الأفاضل الكرماء، وبالخصوص الشيخ المقدم البركة المقدم في الطريقة التجانية الشيخ عبد الرزاق بن إمام خليل، وبالخصوص الأستاذ الوكيل العام للمحافظة سمران الأستاذ سيد ياسين ابن ميمون، وجميع إخوانه وجميع والأساتذة والحاضرين والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maulana Fadilatul Syekh, beliau setelah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca hauqala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, beliau mendoakan kepada kita semua supaya Allah Subhanahu wa taala
membuka pintu hikmah kepada kita semua. Amin. Beliau menyebut yang beliau hormati Syekhona Fadilatul Syekh Abdul Razak, yang beliau hormati Syekhona Tajlasil Maimun, serta para santri, para ustadz. Beliau menyampaikan penghormatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم: أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam muhkam kitabi, ayat yang muhkam. Beliau menjelaskan, apakah apabila engkau mati wahai Nabi Muhammad, apabila engkau wafat wahai Nabi Muhammad, mereka akan kekal di dunia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hakada hikmatullahi tabaraka wa ta'ala fi khalqih. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man khalaqallahu tabaraka wa ta'ala ala wajhi al-ard la budda lahu min al-maut. Setiap orang yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala maka pasti akan merasakan kematian. Illa anna mautul ulama akthar musibah fil alam fi hadzal ard. Akan tetapi wafatnya para ulama merupakan musibah terbesar yang ada di muka bumi ini. Lianna idza mata ar-rais aw al-wazir aw al-qadi mathalan ya'maluna wahid fi makanihi mundu sa'a atau sa'atain. Karena apabila seorang presiden atau seorang menteri wafat, maka dalam jangka waktu yang sangat dekat, 1 jam atau 2 jam mungkin sudah ada penggantinya. Walakin idza mata ahadul ulama tabqa musibah kabirah lil Islam wal muslimin. Akan tetapi apabila seorang ulama wafat, maka akan meninggalkan musibah yang sangat besar bagi orang Islam dan muslimin. Walladhi nahnu fil ihtifali biwafatihi rahimahullah min hadha an-naw'i min al-ulama al-kibar wa huwa al-Syekh Kay Maimun Zubair taghammadahu Allah bi rahmatihi. Dan kita sekarang kehilangan seorang ulama, sosok ulama besar, yakni Fadilatul Syekh Maimun Zubair rahimahullah. Hada Syekh al-azim ma'rufun fi masyarik al-ard wa magharibiha, laysa fi Indonesia khassatan. Syekhuna wa murabbi ruhina Fadilatul Syekh Maimun Zubair rahimahullah ta'ala terkenal baik di barat maupun di timur, bukan hanya di Indonesia saja. Razaqana Allah tabaraka wa ta'ala al-ijtima'a ma'ahu biwasitati al-Syekh Abdul Razak bin Imam Khalil, wa tadhakarna ma'ahu fi al-ulum al-syar'iyyah wa fi al-ulum ad-diniyah, wa wajadnahu annahu mahirun, annahu min akabir al-arifin billah. Saya pernah berjumpa dengan beliau Fadilatul Syekh Maimun Zubair, perantaraan dari Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Syekhina Khalil, dan kami saling berdiskusi tentang beberapa ilmu agama, dan saya menemukan bahwasanya sosok Fadilatul Syekh Maimun Zubair adalah seorang yang ahli, seorang yang mahir dalam keilmuan agama. Wa huwa yuhibbu al-ilm wal ulama ويبحث عن العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، ويقول أنه زار المغرب عدة مرات، وزار الأردن، وزار سوريا،
وزار السعودية أكثر من مرات، وكذلك تكلم لنا على الشيخ العارف بالله المربي الكبير الشيخ محمد رحمه الله تبارك وتعالى. Subhanallah, Fadilatul Syekh Maimun Zubair, beliau terhadap ilmu dan cinta terhadap ulama. Beliau seringkali ziarah, berkunjung ke berbagai negara, berkunjung ke Maroko, berkunjung ke berbagai kota, dan bahkan beliau berkunjung ke Saudi Arabia atau ke Mekah Al-Madinah beberapa kali. Dan bahkan saya mendapatkan cerita tentang beliau dari Al-Habib As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki di Saudi Arabia rahimahullah. ويسأل كثيرا في آخر عمره في التصوف. التصوف يعني الذي يريد نفسه أن تكون راجعة وتقربة إلى الله تبارك وتعالى. Dan beliau sebelum wafat, beliau sering bertanya tentang masalah tasawuf, yakni permasalahan bagaimana bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. وكان دائما يبحث عن الدواء لأهل أندونيسيا أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، أن يكونوا متعلقين بربهم، أن يكونوا من الصالحين، أن يكونوا من أولياء الله العارفين رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا يعمل بالسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. Subhanallah, Syekhina Maimun Zubair, beliau selalu mencari solusi tentang apa yang terjadi di Indonesia, selalu mencari kebaikan bagi bangsa Indonesia. Hal ini tentunya sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang seseorang yang ihtimam, yang peduli tentang permasalahan umatnya. Dan barang siapa yang tidak peduli dengan permasalahan umat Islam, maka dia bukan merupakan bagian dari umat Islam. ونتكلم بعض الوقت إن شاء الله في الدين الإسلامي والإيمان والإحسان. Dan insya Allah kami akan berbicara tentang permasalahan masalah agama, iman, Islam dan ihsan. الإسلام هو عمل الجوارح. Islam merupakan amal perbuatan anggota tubuh kita. وأركانه 5. لا نتكلم في هذا لأنكم ولله الحمد تدرسون هذا العلم هنا في هذا المعهد الأنوار الرابع. Namun saya tidak akan berbicara secara detail tentang permasalahan Islam yang rukunnya ada 5, karena tentunya kalian semuanya sudah mempelajari tentang rukun-rukun Islam di pesantren ini, yaitu pesantren Al-Anwar keempat. Arkanul Islam 5 معروفة عند الجميع لأن بين الليل والنهار دائما نتقلب فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Rukun Islam ada 5, ma'ruf, kalian semuanya sudah mengetahui, yaitu 2 kalimat syahadah, kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, puasa dan haji. ثم الإيمان معروف كذلك وهو المؤمن والمؤمنة أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Begitu juga dengan permasalahan iman. Kalian semua sudah mengetahui, yakni iman pada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, maupun iman kepada qadar baik dan buruknya. Idzan al-iman huwa amalu madha al-qulub, amalul qulub. Al-Islam amalul jawarih wal-iman amalul qulub min al-iman wa ma yutabi'uhu. Dengan demikian iman adalah amalul qulub
amal perbuatan hati kita, sedangkan Islam amalul jawarih, perbuatan anggota tubuh kita. ثم الإحسان والإحسان هو ثمرة الإسلام والإيمان. Kemudian ihsan. Apakah ihsan itu? Ihsan adalah thamarah, buah dari Islam dan iman. ما هو الإحسان؟ ما معناه وما حقيقته؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما قال صاحب المرشد المعين. Apakah ihsan itu? Apakah hakikat dari ihsan itu? Ihsan adalah engkau menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan apabila engkau tidak bisa merasakan hal yang demikian, maka Allah Subhanahu wa taala yang melihatmu. كل عمل الإنسان يجب علينا مثلا أن تكون نيتنا أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. Setiap perkara, setiap amal yang dilakukan seorang manusia hendaknya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. والطريقة التجانية مبنية على مقام الإحسان ولله الحمد. Sedangkan thariqah tijaniyah ini thariqah yang dibangun atas fondasi, atas dasar ihsan. يعني المريد التجاني أن لا يريد بعمله بكل ما يعمل من الصلوات ومن الذكر إلا تقرب إلى الله تبارك وتعالى. Artinya bagaimana di dalam thariqah tijaniyah tidak menghendaki sesuatu dari wirid, dari aurat, kecuali menghendaki ridha Allah Subhanahu wa taala. لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. وهي تسمى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ini yang disebut dengan thariqahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن الشيخ التجاني رحمه الله رضي الله عنه يقول ما ذكرت ذكرا إلا ما رتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena Syekh Tijani berkata, saya tidak berpikir karena Syekh Tijani rahimahullahu ta'ala tidak berzikir kecuali dengan izin, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذن الطريقة التجانية طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها الله تبارك وتعالى على يد الشيخ التجاني رضي الله عنه. Oleh karena itu thariqah Syekh Tijani merupakan thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan, yang ditampakkan, yang diperlihatkan melalui tangan dari Syekh Tijani rahimahullahu taala. Wa 'indaha sanadun muttasil baina al-muqaddamin wal asyakh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam thariqah Tijaniyah terdapat sanad yang muttasil sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولا يمكن لأي أحد أن يزيد فيها شيئا وأن ينقص فيها شيئا آخر. Dan tidak mungkin bagi seseorang untuk menambah atau mengurangi apa yang ada di dalam sanad tersebut. ولهذا أحب كثيرا في هذا المعهد الأنوار الرابع أن أعطي نصيحة للتلاميذ ولتلميذات الطالبات.
karena itu kami menghendaki ingin memberikan nasihat terhadap talamid, terhadap santri dan santriwati di Pondok Al-Anwar 4 ini. وهي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الامتثال لتلاميذ تكون لهم سببا لفتح بصيرتهم لنيل كثير من العلوم من أراد الله به خيرا. Oleh karena itu saya ingin memberikan adanya sholawat wirid terhadap para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Al-Anwar 4 ini supaya menetapi wirid tersebut dan mendapatkan futuh di dalam hati. Biniyatil imtithal, dengan niat imtisal, dengan niat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil azim يا أيها الذين آمنوا صلوا، يعني نية الامتثال هذا الأمر الذي أمرنا الله به تبارك وتعالى. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu. Kata shallu merupakan perintah. Oleh karena itu ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita niatkan untuk imtisal, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada Allah bihi khairan wa arada bihi ar-rushd yaghtanimu hadhihi al-fursah wa yu'azzim amra Allah tabaraka wa ta'ala wa yu'azzim amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya tersebut yu'azzim, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'azzim hadhihi fursah, memuliakan kesempatan ini. Wa kama qulna bil ijazah bis sanad al muttasil, dan sebagaimana yang saya sampaikan bil ijazah dengan sanad yang mutasil. Lianna hadha al idhn al ijazah wal idhn al muttasilan yakunu sababan lil qabul. هذا هو المهم هو القبول. والحمد لله هذه الطريقة التجانية تمتاز بهذا السند المتصل. Karena dengan izin dan sanad yang mutasil ini merupakan suatu keistimewaan. ونحن إن شاء الله في هذه الساعة المباركة في هذه النفحة الربانية في هذه الساعة الذي نحن نتكلم على العارفين بالله وخاصة منهم مؤسس هذا المعهد الذي انتقل إلى عفو الله تبارك وتعالى، نريد أن نجيزكم ومن رزقه الله تبارك وتعالى التعظيم والاحترام. Dan insya Allah dalam kesempatan yang mulia ini di pesantren yang didirikan oleh orang yang mulia yakni Syekhina Maimun Zubair rahimahullahu ta'ala, saya akan memberikan ijazah kepada anda semua. Wa sanaqra'uha 3 marrat bil jama'ah likai tahfazunaha insyaallah. Saya akan membaca yang pertama, saya akan membaca bersama-sama dengan kalian semuanya selama 3 kali. Insyaallah. Bismillah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم. الحمد لله الشكر لله أطلب الله تبارك وتعالى أن يجعلها سببا لفتح القلوب آمين ولفتح السرائر ولنيل كثير من العلوم ونطلب الله تبارك وتعالى أن يهديكم بالأدب لأن الأدب هو أول باب يدخل منها التلميذ الأدب. Fadilatul Syekh beliau berdoa dengan sholawat Al-Fatih tersebut. Beliau berharap supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tabir rahasia kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semuanya adab, memberikan kita semuanya akhlak, karena akhlak merupakan pintu dalam agama.